قال اللہ تبارک و تعالی وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة وقال الله تعالى في مقام آخر لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى وقال الله تعالى قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج کی اس نشست کا جو موضوع ہے، امام نبوی نے کتاب ریاض الصالحین میں سب سے پہلا باب جو باندھا ہے، باب الاخلاص و احضار النیہ فی جمیع الاعمال والاقوال البارزۃ والخفیہ، یہ آپ کے باب کا عنوان ہے۔ عنوان کا مطلب یہ ہے کہ اس باب کے اندر جو احادیث آئیں گی وہ کس چیز پر دلالت کرتی ہیں کہ جو انسان کی نیت ہوتی ہے، انسان کا اپنے دین کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ جو اخلاص ہے اس کی کیا اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، پہلے قرآن پاک کی آیات اس موضوع پہ ہم بتاتے ہیں، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، کہ ان لوگوں کو حکم نہیں دیا گیا مگر اس بات کا کہ اللہ کی عبادت کریں مخلص ہو کر، مخلصین لہ الدین، اللہ کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے، یعنی نماز، عبادت، روزہ، کسی بھی طرح کی جو عبادت رب کی ہے وہ کسی بھی صورت میں ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، اگر جو بھی ہے مقصد کیا ہے، اللہ فرماتا ہے مخلصین لہ الدین، اس کا مقصد صرف ایک ہونا چاہیے کہ اللہ کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے جو بھی عبادت کرنی ہے آپ کریں۔ حنفاء، قرآن نے اگلا لفظ جو ذکر کیا ہے حنفاء، یہ لفظ تھوڑا سمجھنے والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی اللہ نے یہی لفظ کا استعمال کیا۔ حنیف کی جمع حنفاء آتی ہے۔ یہاں مومنین کا وصف اللہ نے بیان کیا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ شرط لگا دی ہے۔ یہاں پہ حنفاء کا مطلب یہ ہے کہ عبادت اس طرح کرو کہ صرف اللہ کے سامنے جھکنے والے ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور ذات کے آگے جھکنا بندے کے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر جھکنا ہے تو صرف اللہ کے لیے جھکنا ہے، اور نیت کیا ہے، مخلصین لہ الدین، یعنی اگر آپ اللہ کے سامنے جھک رہے ہو تو اس کا مقصد بھی اللہ کی خالصتاً عبادت ہو، اس میں دکھاوا، شہرت، کوئی اور مقصد اس میں شامل نہ ہو۔ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرتے رہیں، زکوٰۃ ادا کرتے رہیں۔ اگلی آیت میں اللہ کیا فرماتا ہے، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا۔ ابھی بڑی عید کا موقع آ رہا ہے، لوگ قربانیاں کرتے ہیں، اس پہ توفیق اللہ سب کو ہمت دے، کرنی چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، کہ اللہ کی ذات کو نہ تو آپ کے جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے، جو ہم گوشت قربانی میں کھاتے ہیں یا بانٹتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں وہ گوشت نہیں پہنچتا ہے، ولا دماؤها، اور نہ ہی ان جانوروں کا جو خون زمین میں بہہ جاتا ہے وہ تو زمین میں چلا جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ تک وہ بھی نہیں جاتا ہے، تو پھر جاتا کیا ہے؟ دو ہی چیزیں ہیں، یا خون ہے وہ زمین میں بہہ گیا، گوشت ہے وہ ہم نے اللہ کی رضا کی خاطر بانٹ دیا، تو پھر اللہ کی ذات تک کیا پہنچا؟ اللہ فرماتا ہے وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ، اللہ کی بارگاہ تک جو چیز پہنچتی ہے وہ انسان کا تقویٰ ہوتا ہے، کہ انسان میں تقویٰ کتنا ہے، یعنی اس نے یہ جو قربانی کی ہے اس میں اللہ کے لیے خلوص کتنا ہے، اللہ کی ذات کو اس سے مطلب ہے۔ آپ نے جانور بڑا کیا، چھوٹا کیا، ایک شخص نے پورا بڑا جانور ہی کر دیا، ایک شخص نے صرف ایک چھوٹا جانور کر دی، ہمت کی بات ہے، اللہ نے جتنی توفیق دی ہے اللہ کو اس سے غرض ہی نہیں ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقویٰ، کہ اللہ کی ذات تک نہ تو تمہارے جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی تمہارے جانوروں کا خون پہنچتا ہے، ولکن ینالہ التقویٰ منکم، اللہ کی ذات تک اگر کچھ پہنچتا ہے تو وہ تمہارے تقویٰ ہے،
کہ تمہاری قربانی کی نیت میں خلوص کتنا ہے. کہیں تم دکھاوا تو نہیں کرتے جا رہے, رشتہ داروں کو نہیں دکھا رہے دیکھو بھی میں نے بڑا جانور کر دیا ہے, تم نے چھوٹا کیا ہوا ہے. کہیں جانور کو لے کے محلے میں تو نہیں پھر رہے لوگوں کو دکھاوا کرنے کے لیے. یہ باتیں بڑی سمجھنے والی ہیں. بھئی قربانی تو خدا کے لیے کر رہے ہو, تو محلے میں دکھا کس کو رہے ہو؟ قربانی تو خدا کے لیے کر رہے ہو, تو کسی کو یہ جتلا دینا کہ میں تو بھئی بڑا جانور کیا اس بار, آپ یہ تقوی کی بات ہے. تقوی کی بات یہ ہوتی ہے, یاد رکھ لیں, ہمیشہ جب آپ کو پتا ہے کہ اگلا شخص جو ہے وہ بڑا جانور جو ہے اس کے پاس ہمت نہیں ہے کرنے کی, تو اس کو یہ بتانے کی ضرورت کیا ہے کہ آپ بڑا جانور کر رہے ہو. یہ تو آپ نے اس کے دل میں حسرت پیدا کر دی, آپ نے تو اس کے اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کرنے والا بنا دیا, یا اللہ میں نے بھی کرنا تھا نہیں کر سکا. شکوہ آ گیا نا, حسرت آ گئی. کس کی وجہ سے آئی؟ آپ کی وجہ سے آئی. جب آپ نے کسی کے دل میں حسرت پیدا کر دی, جب آپ نے کسی کے دل میں احساس کمتری پیدا کر دیا, تو تقویٰ ختم ہو گیا. اب وہ گوشت اور خون یہیں کا یہی رہا, جو اللہ تک تقویٰ پہنچنا تھا وہ نہیں پہنچا. کیوں؟ اللہ فرماتا ہے وَلَا کہ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ, اللہ کے پاس تو صرف تقویٰ پہنچتا ہے اور کچھ نہیں پہنچتا. ٹھیک ہے جی. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ شاہ فرماتا ہے کہ جو کچھ بھی تمہارے دلوں میں ہے, یہ دل یعنی زبان پہ وہ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے فلاں بندے نے یہ بات کی ہے. جو ہمارے اعمال ہیں یہ بھی دکھ جاتے ہیں, بندہ کیا عمل کر رہا ہے نظر آ جاتا ہے. لیکن جو خیالات, جو منصوبے, جو باتیں ہمارے دلوں میں ہیں یہ کوئی نہیں جانتا. جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اگر تم اس کو ظاہر کرو, تم اس کو دلوں میں چھپائے رکھو, تو صورتیں, چاہے ظاہر کرو یا اس کو تم چھپائے رکھو, اللہ تو اس کو جانتا ہے. پھر اللہ کی بارگاہ سے, اس کی ذات سے کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہے. یہ نیت کے بارے میں 2 سے 3 آیات اس لیے عرض کر دیں تاکہ پتہ چل سکے کہ قرآن میں نیت کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا. اب ہم احادیث کی طرف چلتے ہیں. سب سے پہلی حدیث سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ روایت کرتے ہیں. اس حدیث کو بخاری نے بھی روایت کیا ہے, اس حدیث کو مسلم نے بھی روایت کیا ہے. امام نووی نے اسی حدیث کو اپنی اس کتاب کے اندر ذکر کیا ہے. آپ فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات, کہ بے شک انسان کے جو اعمال ہیں ان کا جو دار و مدار ہے اس کی نیتوں پر ہے. انسان کوئی بھی عمل کر لے, عبادت سے لے کر صدقہ کر لیں, روزہ کر لیں, نفل پڑھ لیں, تسبیح پڑھ لیں, قرآن کی تلاوت کر لیں, جو بھی نیک عمل, کسی کی مدد کر دی, کسی کو دوائی لے دی, کسی کا علاج کروا دیا, کسی کو گھر بنوا کے دے دیا, کسی کی بیٹی کی شادی کروا دی, جو بھی اچھے کام ہے, کہیں پہ پانی کا انتظام کر دیا, کسی کو کھانا مہیا کر دیا, فی سبیل اللہ لوگوں کو کھانا کھلا دیا, جو کچھ بھی انسان اچھا عمل جسے ہم کہتے ہیں, برا تو برا ہی ہے, برا عمل تو ہے ہی برا, اس کی تو ہم بات کر ہی نہیں رہے, ہم تو بات کر رہے ہیں اچھے عمل کی. تو جو بھی انسان اچھا عمل کرتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات, کہ اچھے اعمال کا جو اعمال جو بھی ہیں ان کا دار و مدار ہے وہ کس چیز پر ہے؟ بالنیات, نیتوں پر ہے. کہ آپ جو عمل کر رہے ہیں اس سے آپ کی نیت کیا ہے, اس سے آپ کی نیت کیا ہے؟ کیا خالصتاً اللہ کی رضا مراد ہے اس سے؟ کما قال اللہ تبارک و تعالی مخلصین لہ الدین, کہ اللہ کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے, یعنی اللہ نے عبادت کا حکم دیا, وما امروا الا لیعبدوا اللہ, ان کو تو حکم دیا ہی نہیں گیا تھا سوائے اس کے کہ اللہ کی عبادت کریں. حکم دیا ہے لیکن ساتھ شرط لگا دی ہے مخلصین لہ الدین, کہ اللہ کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے عبادت کرنی ہے, ایسے ویسے نہیں کرنی, دکھاوے کے لیے نہیں کرنی, کسی کو جتلانے کے لیے نہیں کرنی. مقصد کیا ہے؟ صرف اللہ کی رضا کی خاطر. اس کا مقصد اللہ کے دین کی سربلندی ہو, اس کا مقصد یہ ہو کہ اللہ نے حکم دیا ہے تو کر رہے ہیں عبادت. تو یہ ہے عبادت کا مقصد. اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یغزو جیش الکعبۃ فاذا كانوا ببيضاء من الارض يخسف باولهم واخرهم قالت
قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف یخسف باولہم وآخرہم وفیہم اسواقہم ومن لیس منہم قال یخسف باولہم وآخرہم ثم یبعثون علی نیاتہم. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک لشکر جو کعبے پہ حملہ کرنے کے لیے آتا ہے، ابھی وہ تھوڑا دور صحرا کی میں ہوتا ہے، مکہ سے تھوڑا دور، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو یخسف باولہم وآخرہم کے زمین کے اندر ان کو دھسا دیا جاتا ہے. سارے کے سارے لشکر کو زمین کے اندر. سیدہ عائشہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے کے سارے لشکر کو زمین میں کیسے دھسا دیا جاتا ہے، حالانکہ ان میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کا مقصد کعبے پہ حملہ کرنا نہیں ہوگا، وہ تو اپنی تجارت کی غرض سے آئے ہوئے ہوں گے. کچھ ایسے ہوں گے جو تاجر ہوں گے، کچھ ایسے ہوں گے جو ان میں سے ہوں گے نہیں. تو پھر سارے کے سارے لشکر کو زمین میں دھسانے کا یہ کیا بات ہوئی؟ آپ فرماتے ہیں دھسا تو سارے کے سارے لشکر کو دیا جائے گا، ہاں یہ ہے ثم یبعثون علی نیاتہم، کل کو جب ان کو اٹھایا جائے گا نا قیامت کے دن، تو پھر ان کی نیت کے اعتبار سے اٹھایا جائے گا. جی اب بتاؤ کس کی نیت کعبے پہ حملہ کرنے کی تھی؟ کون تجارت کے لیے آیا تھا؟ کون کس مقصد سے آیا تھا؟ کون سیر و سیاحت کے لیے آیا تھا؟ مقصد کیا ہے اس حدیث شریف کا؟ مطلب یہ کہ کل کو ہمیں جب قبروں سے اٹھایا جائے گا، قیامت کا دن آئے گا، قبروں سے اٹھایا جائے گا، تو وہاں پھر ہماری نیت کا اعتبار ہونا ہے. ہم کس حالت میں مرے، کس کی موت کیسے ہوئی، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی تبھی موت مر گیا، کوئی جوانی میں مر گیا، کوئی بڑھاپے میں مر گیا، کوئی بچپن میں چلا گیا. اس کا اعتبار نہیں ہے کہ آپ اس دنیا سے گئے کیسے. یہ تو عارضی دنیا ہے، یہ تو ابدی دنیا ہے ہی نہیں. بندہ مومن کے لیے تو ایک عارضی سی دنیا ہے، اس کا مطلب نہیں ہے یہ. تو اعتبار کس بات کا ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے کیسے، یعنی آپ کی نیت کیا تھی. آپ حالت ایمان میں تھے، حالت کفر میں تھے، آپ کے قلبی کیفیت کیا تھی، آپ کا ایمان کیسا تھا. تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو جب قبروں سے اٹھایا جائے گا قیامت کے دن، تو اس کی نیت کا اعتبار ہوگا کہ اس دنیا سے جب وہ چلا تھا تو اس کی نیت کیا تھی. اگلی حدیث سیدہ عائشہ سے ام المؤمنین سے مروی ہے. آپ فرماتی ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ہجرت بعد الفتح ولکن جہاد ونیۃ واذا استنفرتم فانفروا، کہ جب فتح مکہ ہو چکا، یعنی مکہ جب فتح ہو چکا، اب اس کے بعد جو ہجرت تھی جس کا حکم تھا وہ ختم ہو گیا حکم. ہاں نیت اور جہاد باقی ہے، یعنی اب اس کے بعد جہاد تو کیا جائے گا، اور کیا صحابہ کرام نے. مکہ فتح کے بعد غزوہ تبوک ہوتا ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو جاتا ہے، پھر آگے عراق فتح ہوتا ہے، شام فتح ہوتا ہے، ایران فتح، یہ جہاد تو ہوئے سارے. مگر جو ہجرت تھی اسپیسیفکلی خاص طور پر وہ ختم ہوگی. کیوں؟ مکہ فتح ہو گیا، دارالاسلام بن گیا. آپ فرماتے ہیں وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا، ہاں جب تمہیں نکلنے کا حکم دیا جائے، کس کے لیے؟ جہاد کے لیے، تو پھر نکل پڑا کرو. یہاں چونکہ جہاد کا ذکر آیا ہے، مختصر سا سنتے جائیں کہ جہاد کب فرض ہوتا ہے آپ پر. ایسے نہیں کہ کسی مولوی صاحب نے تقریر کر دی اور آپ جہاد پہ چلے گئے، یا کسی کا ویڈیو کلپ دیکھ لیا آپ جہاد پہ چلے گئے، یا کسی مفتی صاحب نے فتویٰ دے دیا کہ جہاد واجب ہو گیا. ایسے نہیں، شرعی اعتبار سے شریعت میں یہ ہے جہاد کا تصور، یہ ذہن میں رکھیں کہ جب وقت کا حکمران آپ کو حکم دے دے چلو بھئی اب ہمیں ضرورت ہے اب آپ کی، چلو جہاد پہ، یعنی اب آپ کے ملک کی آرمی موجود ہے لہٰذا آپ پہ جہاد فرض نہیں ہے. ہاں ایسا وقت آ جائے کہ ہمارے ملک کی آرمی ہے، وہ کہے جی دشمن نے حملہ کر دیا لہٰذا آرمی تو ہے لیکن آپ کی بھی مدد چاہیے ہمیں، اس وقت پھر آپ لوگوں پہ جہاد فرض ہے. اس کے علاوہ کوئی دوسری صورت نہیں ہے کہ آپ خواہ مخواہ جہاد پہ چلے جائیں. پاکستان دارالسلام ہے، اسلامی ریاست ہے، اس میں کہیں کوئی جہاد فرض جائز ہی نہیں ہے. فرض تو بات کی بات ہے، جہاد کریں گے کس کے خلاف؟ مسلمانوں کے خلاف نہیں. کہیں کوئی جہاد اسلام میں ادھر پاکستان کے اندر کوئی بھی جائز نہیں ہے. اگلی حدیث سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے. آپ فرماتے ہیں کننا مع النبی فی غزات فقال ان بالمدینہ لرجالا ما سرتم مسیرا ولا قطعتم وادیا الا كانوا معكم حبسهم المرض وفي روایت
الا شرکوکم فی الاجر، رواہ مسلم، امام مسلم نے اس کی روایت کیا ہے۔ جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے میں تھے۔ آپ فرماتے ہیں پیچھے مدینہ میں کچھ لوگ ایسے موجود ہیں، مرد حضرات، لا رجالا، کچھ ایسے لوگ موجود ہیں مدینہ شریف کے اندر، ما سرتم مسیرن، تم جو بھی چلے ہو، یعنی بدر کا غزوہ آ گیا، احد کا آ گیا، خیبر آ گیا، خندق آ گیا، جو بھی تھا غزوات وغیرہ تھے، تم جتنا بھی چلے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ولا قطعتم وادیا، اور جتنی بھی وادیوں کو تم نے جو ہے سفر کیا ہے، الا کانوا معکم، مگر وہ سارے کے سارے تمہارے ساتھ ہیں، حالانکہ بیٹھے تو مدینے میں ہوئے، یہاں لشکر میں تو موجود ہیں ہی نہیں، تو ساتھ کیسے ہو گئے؟ آپ فرماتے ہیں حبسہم المرض، ان کی نیت جہاد کرنے کی تھی، یعنی ان سارے صحابہ کی نیت کیا تھی کہ تمہارے ساتھ جہاد میں شریک ہوتے، لیکن کیا ہوا؟ حبسہم المرض، بیمار ہو گئے، بیماری نے آن لیا، بیماری کی وجہ سے تمہارے ساتھ وہ جہاد پر نہیں آ سکے، کوئی بات نہیں، لیکن جو اجر تمہیں مل رہا ہے وہی اجر ان کو مل رہا ہے۔ کیوں؟ نیت کی تھی انہوں نے، ان کی نیت بھی جہاد کرنے کی تھی۔ اب بظاہر جہاد انہوں نے کیا نہیں ہے، وہ تو مدینہ میں بیٹھے ہیں، صحابہ ادھر میدان بدر میں ہیں، میدان احد میں ہیں، خندق میں آئے ہوئے ہیں، خیبر میں آئے ہوئے ہیں، تبوک میں گئے ہوئے ہیں، میدان جہاد میں لڑ رہے ہیں، تلواریں اٹھا کے دشمن کا مقابلہ کر رہے ہیں، لیکن کچھ صحابہ مدینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، بیماری کی وجہ سے شرکت نہ کر سکے، تو چونکہ ان کی نیت کیا تھی؟ جہاد کرنے کی تھی، صرف نیت کی انہوں نے، جہاد نہیں کیا۔ کیا کی؟ صرف نیت کی جہاد کرنے کی، اللہ نے جتنا ثواب ان مجاہدین کو دیا وہی ثواب ان کو بھی دے دیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو ہمیشہ اچھے اعمال کی نیت کرتے رہنا چاہیے۔ مجھے جب بھی موقع ملا نا میں یہ کام کروں گا، مجھے جب بھی موقع ملا نا میں ادھر ادارہ اتنا بڑا بنا دوں، مجھے جب بھی موقع ملا میں ادھر غریبوں کے لیے یہ کام کروا دوں گا، فری کا لگ نیت ہے، ہم کر سکتے ہیں۔ کسی بھی اچھے کام کی نیت انسان کو ہمیشہ کر لینی چاہیے، اللہ پتہ نہیں کب موقع دے دے، یا موقع نہ بھی دے تو جو ثواب وہ کام کرنے والے کو ملے گا وہ ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ کرنا کیا ہے؟ صرف نیت کرنی ہے، اتنی سی بات ہے۔ اسی لیے کے اندر کہ انسان اگر وہ اچھا کام نہ بھی کر پائے لیکن اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو فری کا جو ثواب ہے وہ دیتا رہتا ہے، کیوں؟ انسان نے نیت کر لی تھی بس۔ آگے سیدنا معاذ بن یزید الاخنس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جو ابو یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اخرج دنانیرا یتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فاخذتها فاتيت بها فقال والله ما اياك اردت فخاصمته الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت يا يزيد ولك ما اخذت يا معاذ۔ سیدنا مان اپنے بارے میں بتا رہے ہیں، ان کے والد کا نام ابو یزید تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ابو یزید یعنی ان کے جو والد صاحب تھے، ان کے جو ابو تھے، انہوں نے کچھ دینار صدقہ دیے۔ مسجد میں ایک شخص بیٹھا تھا، اس کو آپ نے صدقے کے لیے رکھ دیے، اس کے پاس اس کو نہیں دیے، اس کے بعد کہ یار کوئی حاجت روا آئے گا نا، حاجت مند، تو اس کو دے دینا صدقے کے طور پر میری طرف سے۔ مان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ شخص یعنی سیدنا جو ابو یزید تھے ان کے والد، وہ دینار اس کے پاس رکھ کے خود چلے گئے۔ سیدنا مان بچے تھے بالکل چھوٹے سے، کہتے میں گیا، میں نے ادھر سے کچھ دینار اٹھا لیے تو میں لے کے باہر آ گیا، بچے ہوتے ہیں بچے اٹھا لیتے، ان کا حق ہے۔ جب باہر آئے تو آپ کے ابو جان جو ابو یزید ہیں فرمانے لگے ما ایاک واللہ ما ایاک اردت، کہ میں نے تمہارے لیے نہیں رکھے تھے کہ تم میں باپ، لوگ کیا کہیں گے لے جی باپ نے اپنے اولاد سے رکھ دیا، یہی ڈر ہوتا ہے نا، لو جی تو اپنوں کو دیے جا رہے ہیں، ایسی بات ہوتی ہے، لوگ زبان آپ کسی کی نہیں روک سکتے ہیں، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے معاشرے میں۔ بہرحال واللہ ما ایاک اردت، آپ فرماتے ہیں اے مان میں نے تمہارے لیے دینار وہاں نہیں رکھے تھے، میں نے تو سوچا تھا کوئی ضرورت مند آئے گا تو اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ سیدنا مان فرماتے ہیں جب مجھے والد صاحب نے جھڑکا نا تھوڑا سا، فخاصمتہ الی رسول اللہ، میں ان کو اللہ کے رسول کے پاس لے گیا کہ یا رسول اللہ انہوں نے مسجد میں دینار رکھے صدقے کے لیے، مجھے ضرورت تھی میں نے لے لی، تو یہ مجھے جھڑک رہے ہیں، مطلب منع کر رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لکا ما نویت یا یزید، اے یزید
تیرے لیے وہ ہے جس کی تو نے نیت کی. تیرے لیے وہ ہے, انہوں نے نیت کیا کی تھی؟ یتصدق بہا, صدقہ دینے جا رہے تھے وہ اللہ کی راہ میں, انہوں نے دے دیا, جیسی جا کے رکھ دیا, ان کو صدقے کا ثواب مل گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَكَ مَا نَوَيْتَ یا یزید, اے یزید تیرے لیے وہ ہے جس کی تو نے نیت کی, وَلَكَ مَا أَخَذْتَ یا مان, تیرے لیے وہ ہے جو تو نے لے لیا. یعنی مطلب کہنے کا یہ ہے کہ تو نے صدقے کی نیت کی تھی, تمہیں ثواب مل گیا. اب وہ چاہے یہ مان تمہارا بیٹا اٹھا لے یا کوئی اور اٹھا لے, اس سے فرق جو ہے نہیں پڑتا, کیونکہ اجر جو ملتا ہے وہ انسان کو نیت کی بنیاد پہ دیا جاتا ہے. اگلی چیز سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ سعد بن وقاص انہی اشرف مبشرہ صحابہ میں سے ایک صحابی ہیں, ان کی حدیث ہے, آپ راوی ہیں اس حدیث کے. آپ فرماتے ہیں جاءنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعودنی عام الحج حجۃ الوداع من وجع اشتد بی فقلت. کہتے ہیں حجۃ الوداع کا سال تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کرنے کے لیے آئے. آپ بیمار تھے, آخری ایام تھے, آپ کے مرگ الموت تھے. آپ فرماتے ہیں جاءنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعودنی, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے سال جو ہیں میری عیادت کرنے کے لیے آئے. فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی قد بلغ بی من الوجع ما ترى. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ دیکھتے ہیں کہ مجھے جو ہے نا بڑی تکلیف پہنچ چکی ہے. وَأَنَا ذُو مَالٍ لَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي, اور یا رسول اللہ میں مال و دولت والا ہوں, میرے پاس کافی مال ہے. لا یرثنی الا ابنۃ لی, اور میری ایک ہی وارث ہے اور وہ میری بیٹی ہے. پیچھے کوئی نہیں تھا باقی وارث جس کو شرعی جس کا حق ہوتا آپ پہ. یا رسول اللہ ایک ہی میرا شرعی وارث ہے اور وہ ہے میری بیٹی. پھر اس کہتے ہیں یا رسول اللہ افا تصدق بثلثی مالی, یا رسول اللہ کہ میں اپنے مال کا 2 یعنی جو میری جائیداد ہے, جو میرا مال و دولت ہے, کیا میں اس کو 3 حصوں میں تقسیم کروں اور جو 2 حصے ہیں وہ صدقہ کر دوں؟ یعنی پورے مال و دولت کو اکٹھا کروں اور اس کے 3 حصے کر کے جو 2 حصے ہوں گے ان کو 2 ثلث صدقہ کر دوں؟ آپ فرماتے ہیں لا, نہیں بھی, 2 ثلث صدقہ نہیں کرنا. قلت فالشطر یا رسول اللہ, یا رسول اللہ پھر ایسا کروں 2 حصوں میں تقسیم کر لوں, آدھا آدھا کر دوں, آدھا جو مال و دولت ہے وہ صدقہ کر دوں اور آدھا اس کو اپنی بیٹی کو جو ہے وہ دے دوں. فقال لا, آپ نے نہیں, آدھا جائیداد جو ہے آدھا مال بھی صدقہ نہیں کرنا. فقال فالثلث یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یا رسول اللہ مال کا تیسرا حصہ, یعنی اگر 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو جو 2 حصے رہنے دیں, ایک حصہ جس طرح ہم قربانی کے گوشت کے 3 حصے کر لیتے ہیں, ایک حصہ گھر والوں کے لیے, ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے اور ایک حصہ غریبوں مساکین کے لیے. 3 حصے ہوتے ہیں نا قربانی کے. اسی طرح آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ فالثلث, تیسرا حصہ صدقہ کر دوں؟ تو آپ فرماتے ہیں الثلث والثلث کثیر, کہ ہاں تم اپنی کل ترکہ جو بھی تمہارا مال و دولت جائیداد ہے اس کا تم تیسرا حصہ جو ہے صدقہ کر سکتے ہو. فالثلث کثیر, اور تیسرا حصہ بہت زیادہ ہے, تیسرا حصہ بھی بہت زیادہ ہے. یعنی شرعی مسئلہ بھی بھلے حدیث مکمل کر لیں, پھر اس کو ہم فقہی اعتبار سے اس کو تھوڑا ذکر بھی کر لیں گے کہ وصیت انسان کیسی کر سکتا ہے, کس حد تک کر سکتا ہے. انکا, آگے آپ فرماتے ہیں انکا ان تذر ورثتک اغنیاء خیر من ان تذرہم آلۃ یتکففون الناس. آپ فرماتے ہیں کہ بے شک تو اپنے ورثاء کو, یعنی جب انسان دنیا سے جا رہا ہوتا ہے پیچھے اس کی اولاد ہوگی, بیوی بچے ہوں گے, بہن بھائی ہوں گے, جو بھی ہوں گے اس کا ورثہ, آپ فرماتے ہیں انکا ان تذر ورثتک اغنیاء, کہ اگر تو اپنے ورثہ کو امیر چھوڑ کر جائے, امیری کی حالت میں, یعنی وہ غنی ہو, ان کے پاس مال و دولت ہو, آپ فرماتے ہیں کہ اگر تو ان کو غنی چھوڑ کر جائے, امیر چھوڑ کر جائے, تو کیا ہے خیر من ان تذرہم آلۃ یتکففون الناس,
اس سے بہتر ہے کہ تو ان کو غریبی کی حالت میں چھوڑ کے جائے اور وہ بیچارے لوگوں سے آگے سوال کرتے رہیں, لوگوں سے اپنی ضروریات کے لیے جو ہے ہاتھ پھیلاتی. یہ تکفف ہوتا ہاتھ پھیلا دینا, ہاتھ پھیلاتے رہے لوگوں کے سامنے. آپ فرماتے ہیں اس سے بہتر ہے کہ تو ان کو امیر چھوڑ جائے. آگے آپ فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَن تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا حَتَّى مَا تَجْعَلَ فِي امْرَأَتِكَ. آپ فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَن تُنْفِقَ نَفَقَةً, اور بے شک تو اگر ایک لقمہ بھی خرچ کرے, ایک لقمہ روٹی کا, ایک چھوٹا سے ٹکڑے کی بات ہو رہی, پوری روٹی کی بات نہیں ہو رہی ہے, نیت کی بات آ گئی نا, کہ تو ایک چھوٹا سا ایک لقمہ بھی اگر خرچ کرے, شرط کیا ہے؟ تب تغی بہا وجہ اللہ, تمہاری نیت اللہ کی رضا ہو. شرط کیا ہے؟ تمہاری نیت اللہ کی, اس ایک لقمے کو خرچ کرنے سے بھی تمہاری نیت جو ہے اللہ کی رضا ہو. تو آپ فرماتے ہیں اجرتا علیہا, اللہ تمہیں اس چھوٹے سے لقمے کا بھی اجر دے دے گا. کیوں؟ نیت آ گئی. حتیٰ, یہاں تک آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم پیار سے محبت سے اپنی بیوی کے منہ میں ایک لقمہ بھی ڈال دو گے, اللہ تمہیں اس کا بھی اجر دے دے گا. یعنی اللہ تعالیٰ نے گھر والوں سے جو محبت ہے, آپ کیا فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی, تم میں سے بہتر وہ جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو, میں تم میں اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں. تو یہ یہاں آپ سلوس کا تھوڑا مسئلہ ذکر کر رہے ہیں. اس حدیث کی روح سے فقہا فرماتے ہیں کہ انسان وصیت جب کرنا چاہے اپنے وصال سے پہلے صدقہ و خیرات کی, تو زیادہ سے زیادہ وہ ثلث کی وصیت کر سکتا ہے, اس سے زیادہ کی وصیت نہیں کر سکتا. بعض اوقات والدین اپنی آخرت کے لیے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, انسان جاتے جاتے ثلث سے زیادہ کی بھی وصیت کر جاتے ہیں, چلو یار آخرت میں میرے کام آئے گا. لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ ایک ثلث سے زیادہ وصیت نہیں کر سکتے, کیونکہ آپ کے جو ورثاء ہیں ان کا شرعی حق ہے اس کے اوپر. اگر آپ کرنا چاہیں تو ثلث کر سکتے, اس سے زیادہ نہیں کر سکتے. لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ انکا انتظر ورثتک اغنیا, آپ نے یہ تنبیہ فرمائی کہ اگر تم اپنے ورثاء کو امیر چھوڑ کے جاؤ امیری کی حالت میں, تو اس سے بہتر ہے کہ تم ان کو غریب کر کے چلے جاؤ اور وہ بیچارے لوگوں کے ہم نے ہاتھ پھیلاتے رہیں. تو بہتر ہے کہ اپنے ورثاء کو جو ہے امیری کی حالت میں, یہ آپ نے فرمایا ساتھ. اب سوال یہ ہے کہ اگر وہ شخص پھر بھی وصیت کر دے تو پھر مسئلہ تو یہی ہے کہ ثلث سے زیادہ وصیت نہیں کی جا سکتی, مگر پھر بھی کوئی شخص کر دیتا ہے تو پھر علماء کہتے ہیں, شریعت یہ کہتی ہے کہ اس کی وصیت نافذ العمل نہیں ہوگی, ثلث تک ہوگی, ثلث سے زیادہ کی اس کو نافذ العمل نہیں کیا جائے گا. آج کل اتنا کافی ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. جو ہم نے سنا ہے